ویلکم بیک. اور آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جن سے بہت مختلف ڈسکشن ہونے والی ہے اور آپ ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. سوال ہمارا ٹاپک کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمیں بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ تمہیں کریئر بنانا ہے, پروفیشنل ہونا ہے, اس کے لیے ہم اپنی آدھی زندگی گزار دیتے ہیں, پڑھائی کرتے ہیں, تگ و دو کرتے ہیں, اور جب ایک سرٹن لیول پہ پہنچتے ہیں, شادی ہوتی ہے, فیملی شروع ہو جاتی ہے, دیگر اور زندگی کے کام اور کارنامے ایسے ہو جاتے ہیں کہ پھر ہمیں اپنے لیے ایک انکم درکار ہوتی ہے. ہم یہ سب بھول جاتے ہیں کہ جس کریئر میں, جس جاب میں ہوں, یہ مجھے پسند تھی یا نہیں تھی, یہاں مجھے مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا, کیا میری گروتھ اپورڈ ہے یا نہیں ہے, یا آگے کے کیا چانسز ہیں. ہم صرف پیسوں سے ریلیٹڈ اپنی گروتھ کو ناپتے ہیں کہ آج اتنے پیسے کما لیے تو کل اتنے ہو جائیں گے, اور فیملی کے یہ بلز ہو جائیں گے, اور یہ ایڈمیشن کی فیس چلی جائے گی, یہ اس طرح سے ہو جائے گا تو وہ اس طرح سے ہو جائے گا. کیا ہمارے ہاں جتنے بھی پروفیشنلز ہیں ان کی یہ سوچ, یا یہ مجبوری بھی کہی جاتی ہے کبھی کبھی, یہ درست ہے, یہ اسی طرح چلنا چاہیے, یا اس سوچ میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے, اس سوچ سے ہٹ کر بھی کچھ ہے جو ہمارے کریئر کو گروتھ بخش سکتا ہے؟ اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ اعزا صدیقی موجود ہیں جو کہ HR اسپیشلسٹ ہیں, اور ہمارے ساتھ اسکائپ پہ ہشام سرور موجود ہیں جو کہ کو فاؤنڈر ہیں بینگ گرو کے. جیسے کہ نام سے ظاہر ہے, میں نے تو اپنی ٹیم سے کہا کہ اس طرح لگتا ہے کہ جیسے یہ لیڈر کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو بینگ گرو کیا ہے اس کے بارے میں بھی جانیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ IT ٹرینر ہیں, بلاگر ہیں, اور پاکستان کے بگیسٹ فری لانسر ہیں, فری لانسنگ کی ٹریننگ بھی دیتے ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. شام, بات اعزا آپ سے شروع کرتے ہیں, اور سوال میں نے کر ہی لیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک لیول پہ جا کے مختلف ہو جاتی ہیں. جب تک آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, جب تک تو جاب, کریئر, یہ وہ بڑا, کچھ لوگ اسے آگے تک لے کر بھی جاتے ہیں, لیکن کچھ لوگ جو ہمارے ملک کے بھی حالات ہیں وہ آپ کے سامنے, اس میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے کہ میرا تو یہ شوق تھا تو چلو 4 مہینے میں یہ کروں, اور پیسے نہ بھی ملیں تو خیر ہے, یہ بڑا کم ہے. تو ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ؟ ایک تو پہلے یہ بات بہت آپ نے امپورٹنٹ کی کہ ملک کے حالات بہت خراب ہیں, ایسے ہیں کہ آپ کو سوچنے کا وقت نہیں ملتا. لیکن نصرت, اگر اف وی ٹیک اے بیک سیٹ, اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں اور دیکھیں کہ یہ جو سائیکالوجی پرپیچویٹ ہوئی ہے, یہ کب سے ہوئی ہے؟ یہ بچپن سے ہوئی ہے. یہ ایک دم سے نہیں ہو گیا کہ ہم بڑے ہوئے اور ہمیں ہوا کہ اچھا اب ہم نے اپنی فیملی کے سامنے لائک وی ہیو ٹو پٹ فوڈ آن دا ٹیبل. اٹس ناٹ جسٹ دیٹ. جب آپ بچپن میں آپ ایگزامز آتے ہیں, یا پھر ایگزامس کو چھوڑیں, ایون اس سے پہلے منتھلی ٹیسٹ ہیں, مڈ ٹرمز ہیں, تو آپ پورے وقت ایک سرکل میں, ایک سائیکل میں ہے کہ اچھا اب میرے پاس وقت کم ہے, اب کسی چیز کے لیے وقت کم ہے تو کسی چیز کے لیے کم ہے, کمپٹیشنز ہیں. سو یہ جو وقت ہے نا, یہ کبھی بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. سو سوچنے کا ٹائم نہیں دیا جا سکتا. تو آئی تھنک ون تھنگ دیٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ایڈریس اوور ہیئر از کہ بچپن سے اس تھنکنگ کو آپ ڈالیں اپنے اپنے اسٹوڈنٹس میں, اگر یو آر اے ٹیچر, یا اپنے بچوں میں, کہ وقت از اے کانسیپٹ جو کہ بس ایسے ایگزسٹ کر رہا ہے, اٹس ناٹ ریئلی دیر. آپ کے پاس کنٹرول میں جو چیز ہے وہ آپ کا دماغ ہے. تو اس وقت سے اگر آپ وہ سوچ کو پرپیچویٹ کریں گے, تب جا کے آپ جب آپ پروفیشنل لائف میں آئیں گے, آپ کہیں گے اچھا یار what do I really want to do? Is it just کہ مجھے پیسے چاہیے, مجھے کھانا رکھنا ہے ٹیبل پہ, یا پھر do I want to see myself somewhere in my life, تو دیٹ از دا مین ایشو اف یو آسک می. اچھا, تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ بچپن سے سوچ کا فقدان ہے. بالکل. لیکن اس میں ایسا بھی ہے, ہشام آپ سے بھی میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس پوری سچویشن کو آپ کی نظر سے اگر ہم دیکھیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ ایک شخص جس نے اپنی فیملی کو بھی گرو کرنا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر اس نے اپنے خواب بھی پورے کرنے ہیں, کمانا بھی اچھا ہے, گروتھ بھی اس کی ہونی چاہیے, تو یہ تمام چیزیں ہینڈ ان ہینڈ جا سکتی ہیں آگے؟ اصل میں نصرت, ہمیں بچپن سے ہی نا سب کچھ سکھایا جاتا ہے, لیکن یہ نہیں سکھایا جاتا اپنی پروفائل پہ کیسے کام کرنا ہے, اپنے آپ کو امپروو کیسے کرنا ہے, جس کو کہتے ہیں نا سیلف امپروومنٹ. یہ سیلف امپروومنٹ پہلی کڑی ہے جو کہ مستقبل میں آپ کو سیلف امپاورمنٹ کی طرف لے کے جاتی ہے. اچھا, سیلف امپاورمنٹ ڈیفینیٹلی کنٹراڈکٹ کرتا ہے نوکری کے کانسیپٹ سے, لیکن لوگ جو نوکری پیشہ حضرات ہوتے ہیں جو کہ ٹاپ ٹیئر تک جاتے ہیں اداروں میں, چاہے وہ ایٹ دی ہیلم آف افیئرز ہوں یا ڈائریکٹر لیول پہ ہوں, وہ لوگ اس جگہ پہ اس لیے پہنچ رہے ہوتے ہیں بیکاز انہوں نے اپنی آؤٹ لک پہ کام کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جن گھرانوں میں یہ نارمل رجحان ہوتا ہے نا کہ بچے کو ایٹ اے ویری ٹینڈر ایج, جیسے ایزا نے بتایا, چھوٹی سی عمر میں ان کی پروفائلنگ پہ کام کیا جاتا ہے, بات کیسے کرنی ہے,
کنڈکٹ کیسے کرنا ہے, بیٹھنا کیسے ہے, بولنا کیسے ہے. اچھا نالج پہ کام کیا جا رہا ہے. ان کی جو گروتھ ہے نا مستقبل میں وہ تھوڑی ایکسپونینشلی ٹال, ٹھیک ہے. وہ ایک رائٹ سمت پہ جا رہی ہے. ان کنٹراسٹ ود در فیملی جہاں پہ بچے کے ساتھ نارمل ڈسکشن کی جائے گی, تھاٹ پرووکنگ ڈسکشن نہیں کی جائے گی, اس کو علمی رجحان نہیں دیا جائے گا, اس گھرانے میں کوئی بحث نہیں ہوتی, ڈبیٹ نہیں ہوتی. وہ بچہ جو لٹرلی گوز تھرو دا موشن, اینڈ وین آئی سے گوز تھرو دا موشن اٹ مینس کہ وہ کل کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی وہ گروتھ, وہ جو اسٹینڈرڈ آف گروتھ ہے نا وہ اوور ایئرز مینٹین ہی نہیں ہوا ہوا اور ایسکلیٹ ہی نہیں کر رہا. صحیح ہے. اچھا بٹ ناٹ ایوری بڈی از بلیسڈ انف کہ ان کو یہ ساری چیزیں ہوں. ماں باپ بھی سادہ ہوتے ہیں, اور اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, ہم اپنے ماں باپ کی بات کریں تو وہ بھی بہت سادہ ہی تھے, بٹ سم ہاؤ اور دی ادر وی گیٹ ان ٹو دا پاتھ جہاں پر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہمیں نظر آئی اور کامیابی حاصل ہوئی. تو اگر بچپن میں نہیں آپ کو موقع ملا تو کیا بس آگے بھی آپ کو موقع نہیں مل سکتا؟ اچھا اب یہاں پہ ایک ایلیمنٹ ہے فیملی, جو کہ 1 آؤٹ آف 100 کے اسکیل میں مان لیجیے 20 یا 25 ہے, باقی 75 تو سوسائٹی ہے. باقی اس پورے اسکیل میں ریڈیو, ٹیلی ویژن, اساتذہ اکرام, انوائرمنٹ, اس کو بھی تو فیکٹر کرنا ضروری ہے نا. بالکل. میں 70s کی پروڈکٹ ہوں, اور سنیے گا میں جب گرو اپ کر رہا تھا مجھے کیا دیکھنے کو ملا, کسوٹی, تھاٹ پرووکنگ برین سٹارمنگ پروگرامز ٹیلی ویژن پہ. مجھے کیا دیکھنے کو ملا, نیلام گھر, طارق عزیز صاحب 20 سوال پوچھتے تھے اور پھر وہ آلٹو تک لے کے جاتے تھے. کامیڈی طنز و مزاح میں بھی مجھے کیا دیکھنے کو ملا, 50-50. کیا امیزنگ, آج تک بات ہو رہی ہے, آج تک وہ کلپس آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہت سارے ایلیمنٹس ہیں. میں صبح جو وہ مستنصر حسین تارڑ صاحب اور ان کے ساتھ قرۃ العین صاحبہ, وہ صبح صبح جو ہے وہ مارننگ شو تھا. اچھا گاڑی میں آپ بیٹھے, ریڈیو چل رہا ہے, تو ریڈیو میں بہت سارا تھاٹ پرووکنگ پروگرامز, بہت سارا جی کانٹینٹ فل چیزیں تھیں جو دیکھنے اور سننے کو ملتی تھیں. سوسائٹی اور انوائرمنٹ جو ہے نا وہ بہت میٹر کرتا ہے. اس بات پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہر کوئی بلیسڈ نہیں ہوتا کہ ان کے پیرنٹس اتنے اویئرڈ ہوں کہ وہ آپ کو اویئرنس دے سکیں. آئی گیٹ دیٹ. بٹ جب آپ ایک سفر طے کر رہے ہوتے ہیں نا, گھر سے لے کے اسکول تک یا اپنی علمی درسگاہ تک, جو بھی وٹ ایور اٹ از, وہ سفر انوائرمنٹ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو گیا. اب کیا مل رہا ہے آپ کو پتا ہے کیا مل رہا ہے, اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, ہم نیکسٹ آپ سے اس کی طرف آتے ہیں, لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں ایزا کہ ہم اپنی گروتھ کے لیے کیسے کام کریں. جیسے کچھ چیزیں تو انہوں نے بتا دیں جس میں بچپن بھی آپ کا بہت میٹر کرتا ہے, بیک گراؤنڈ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا میٹر کرتا ہے, آپ کی ایکیڈیمکس ہو گئی, سوسائٹی ہو گئی, فرینڈز ہو گئے, جہاں جہاں سے آپ اثر قبول کر رہے ہیں. مگر ایک ایج ایسی آتی ہے جو کانشیسنیس کی ہوتی ہے, اینڈ دین یو ریئلائز کہ مجھے اپنے اوپر کچھ کرنا ہے. بہت سے لوگوں کی یہ ٹائم آتا ہے. تو اپنی گروتھ کے لیے اپنے اوپر کس طرح سے کام کرنا چاہیے, اور کون سے ایسے ٹریٹس ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے؟ نصرت بہت اچھا کویسچن ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اس بات کو ریئلائز کرنا, جیسے اگر آپ کو نہیں ملی وہ آپ یو ورنٹ بلیسڈ انف کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو بتایا, اساتذہ نے بتایا, تو اس بات کو سمجھ جانا کہ مجھے یہ پرٹیکولر ٹریننگ نہیں ملی آن دا رائٹ ٹائم, اور ایکسیپٹ کرنا کہ مجھ میں یہ کمی ہے, میری سوچ جو ہے وہ ابھی اتنی ڈائیورس نہیں ہوئی کہ میں اپنے اچھے پوائنٹس کو پک کر سکوں. تو پہلے یہ ایکسیپٹنس کہ آئی ایم لاسٹ, ابھی میں اس پوائنٹ پہ نہیں ہوں, اینڈ دین فائنڈنگ آؤٹ کہ میں کہاں جاؤں تو مجھے رائٹ کوچنگ مل سکتی ہے. دیر از نو ہارم ان سیئنگ کہ آئی ایم لاسٹ. میں نے اپنے لائف میں بہت پوائنٹس پہ اپنے آپ کو کہا کہ ایک سیکنڈ یہ میں کیا کر رہی ہوں, ویٹ اے سیکنڈ, آئی نیڈ ٹو ایویلویٹ مائی سیلف. تو وہ دیٹس دا فرسٹ اسٹیپ, ریئلائزیشن, اینڈ دین ایویلویشن کہ میرے سراؤنڈنگ میں کس کے پاس جاؤں. جیسے میں جب بھی کسی کمپنی میں جاتی ہوں, چاہے میں ایز اے کنسلٹنٹ کیوں نہ جا رہی ہوں, میں ہمیشہ جا کے جس کو بھی میں رپورٹ کروں گی میں کہوں گی میں آپ کی جان اجیرن کر دوں گی,
میں نے آپ سے لرن کرنا ہے. میں یہاں پہ صرف آپ کو نہیں سروس پرووائڈ کرنی ہے, میں آپ سے لرن کرنا ہے. اگر میں 3 مہینے کیوں نہ کام کروں, میں یہاں سے جاؤں تو کچھ لرن کر کے جاؤں. تو ایکسیپٹنگ دیٹ یو آر ناٹ ہول, ٹھیک ہے, ایٹ اینی ایج, ایون اف یو آر لائک پاسٹ 50, آئی ڈونٹ کیئر. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس انسان کو آپ نے میک دیئر لائف میزریبل اینڈ ٹیل دیم کہ یار یہ چیز مجھے آپ سے جب ملے گی تو میں آپ کو بیٹر پروڈکٹ دیں, چاہے وہ ٹیچر ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے. اچھا, یہ کنسلٹنٹ کے کانٹیکس میں تو بالکل ڈفرینٹ ہے, آپ جا کے یہ بول سکتی ہیں, لیکن جو نوکری کر رہا ہے نا وہ جا کے اپنے سینئر کو نہیں کہہ سکتا میں آپ کی جان اجرن کر دوں گا, یا وہ اس کو اتنا پریشان نہیں کر سکتا, بیکاز اب تو لوگ سیکھنا بھی نہیں چاہتے اور جو اوپر بیٹھا ہے وہ سکھانا بھی نہیں چاہتا, ٹو بی آنیسٹ. لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ کی پہلی ریئلائزیشن ہونی چاہیے, کیونکہ آج کے دور میں مجھے لگتا ہے آپ جس سے بات کریں وہ پھنے خواہ پہلے بن جاتا ہے. اس کے ہر کسی کے اندر اسٹرینتھس بھی ہوتی ہیں, ویکنیسز بھی ہوتی ہیں, لیکن ویکنیسز کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں اور ہمیں یہی لگتا ہے کہ اگر کوئی پوزیشن مل گئی ہے تو بس ہم ہی پھنے خواہ ہیں. تو آج کل تو ہر دوسرا شخص اسی طرح نظر آتا ہے. نہیں, مگر اگر آپ وین یو ٹیل دیم کہ یہ چیز آپ کو ہی آپ کی بیٹرمنٹ کے لیے, بیکاز ایک مرتبہ میں نے یہ چیز لرن کر لی تو میں آپ ہی کو اچھی سروس پرووائڈ کر رہی ہوں, میں آپ کے سبجیکٹس میں اچھے مارکس لے کے آ رہی ہوں, تو دین اٹ بیکمز اے ڈفرنٹ گیم آل ٹوگیدر. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ ہو از گوئنگ ٹو ون, اٹس مور اباؤٹ کہ وی آر بوتھ ہاؤ یو پٹ اٹ تھرو. یا اینڈ یو آر بوتھ وننگ ٹوگیدر دین, ویدر اٹس اے کمپنی, اٹس اے اسکول, واٹ ایور. تو یہ چیز. اینڈ دوسرا اس کے بعد یہ ضرور ہے کہ جب آپ ایک چیز پہ کام کرنا شروع کر دیتے نا تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ارلی وکٹری مل جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا بگنرز لک. آپ نے کہا کہ میں بولتی نہیں ہوں, اچھا تو چلو جی میں مارننگ اسمبلی میں جا کے بولتی ہوں, ایک مرتبہ اچھا, تو تیسری مرتبہ آپ سے نہیں ہوا, آپ نے کہا اچھا پہلے ہوا تھا, یہ مے بی دس از ناٹ مینٹ فار می. تو یہ ارلی وکٹری کے اوپر ڈیسیجن لینا یا پھر ارلی فیلئر پر ڈیسیجن لینا, یہ بہت امیچور ہے. اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور آفٹر مے بی آپ نے سال گزار دیا ایٹ لیسٹ ایک چیز کے اوپر, ایک ہابی ہے, ایک اسکل ہے, اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں کہ ڈو آئی وانٹ ٹو کنٹینیو ود دس. آئی نو ہر کسی کے پاس پریولیج نہیں ہے ٹائم کا, تو یو ہیو ٹو مینیج دیٹ. ٹھیک ہے, کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک. آصف صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کی میں نا ایکسپرٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی میں نے نا ایم اے کیا ہوا ہے, ماسٹر ڈگری ہے پاکستان اسٹڈی میں. تو جاب کے لیے بھی کافی اپلائی کیا ہوا ہے اور جو بھی نہیں مل رہی, اور اب ڈبل کس چیز میں کیا ہے میں آپ نے؟ پاکستان. اچھا, پاکستان اسٹڈیز میں کیا ہے. اوکے جی جی. چلیں ٹھیک. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو مہمان ہے, ظاہر ہے وہ آپ کی اس طرح سے کریئر کاؤنسلنگ کا تو مجھے نہیں اندازہ, لیکن آپ کو مشورہ کیا دے سکتے ہیں اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ آصف صاحب. اب یہ ہشام صاحب, یہ اس وقت جو ہے نا ایک کیس اسٹڈی آ گئی ہے, تو اس طرح جس ہمارے کالرز ہیں یا مختلف لوگ ہیں جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, انہوں نے پاکستان اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا ہوا ہے, اینڈ ہی از اپلائنگ ٹو ملٹیپل جابس جو نہیں ان کو ابھی حاصل ہو رہی ہیں. آپ کیا تربیت دیتے ہیں اس طرح کے نوجوانوں کو جو جاب لیس ہیں؟ پاکستان کی جو اکنامک گروتھ ہے نا, وہ افراد کی امپاورمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی مشروط ہے. خاص طور پہ اس وقت جو ویشس اکنامک بھنور ہے نا, سرکل میں پھنسے ہوئے ایک, اس سے جو بیل آؤٹ ہے وہ انڈیویجولز کی فائنینشیل فریڈم کے ساتھ بڑا کلوزلی جڑا ہوا ہے. دور حاضر میں ٹیکنالوجی کے اس انوویٹو دور میں مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ اب بھی لوگ جو ہیں وہ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کر رہے ٹو میک منی. ٹھیک ہے, کہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں, آئی گیٹ دیٹ کہ ہماری اسٹرینتھ ایگریکلچر ہے, آئی گیٹ دیٹ کہ ہمارا انٹرنیٹ پینیٹریشن آل اکراس دا کنٹری نہیں ہے, بٹ وٹ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ از کہ ہم کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سرفنگ میں 8-10 گھنٹے دن کے لگتے ہیں. آئی وش کہ وہ کالر میرے ساتھ ابھی ہو اور میں انہیں کہوں کہ اپنا موبائل فون اٹھائیے حضرت, اور میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا اسکرین ٹائم کیا ہے آپ کے فون کا. میں آپ کو یہاں پہ وثوق سے بتا سکتا ہوں کہ موصوف کا اسکرین ٹائم نہ کرتے ہوئے بھی 3 سے 4 گھنٹے ہوگا. سن رہے ہوں گے ابھی وہ 3-4 گھنٹے جاب لیس ہو کے انٹرنیٹ سرفنگ پر ٹائم سرف کر رہے ہیں. سرف سے مراد میری میں بالکل یہ اسپیکولیٹ نہیں کر رہا کہ وہ ویسٹ کر رہے ہوں گے ٹائم,
بٹ I'm trying to figure out کہ وہ 4-5 گھنٹے میں کیا کر رہے ہوں گے. وہ زیادہ تر سرفنگ ہی کر رہے ہوں گے. I don't want to be judgmental, نہیں، یہ but زیادہ تر ٹائم لوگ سرفنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ سرفنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں. یو آر رائٹ اباؤٹ اٹ. اور واٹس ایپ, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, یوٹیوب, فیس بک, دس کنزیومز ہیف آف یور لائف. جی میں تو کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک اچھا انڈیپینڈنٹ جو ریسرچر ہو نا, وہ اگر ہیومنس پہ ریسرچ کرے تو ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے انٹروڈکشن کے بعد یو ول فائنڈ آؤٹ کہ اگر 10 سال کی ایوریج لائف, 10 سال کا اگر انٹرنیٹ اسپین ہے کسی کا سرفنگ کا, تو وہ نہ کرتے ہوئے بھی 6 سے 7 سال جو ہے وہ صرف ضائع کیے. مائی پوائنٹ از انٹرنیٹ کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے کیوں یوز کیا جاتا ہے؟ وائی ناٹ لیوریج آن دا پاسبلٹیز جس سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور سمپلسٹ اور ایزیسٹ طریقہ نصرت کانٹینٹ کنزیوم کرنے کے بجائے کانٹینٹ کریٹ کرنا شروع کریں. فیس بک ریل, فیس بک ویڈیوز, انسٹاگرام شارٹ ویڈیوز, ٹک ٹاک. کوئی بات نہیں ہے, ٹک ٹاک کو ہم نے ایسے پروجیکٹ کیا ہوا جیسے یہ بہت ہی کوئی ایول پلیٹ فارم ہے. دنیا اس پہ کاروبار کرتی ہے. دنیا اپنے کاروبار کے پروجیکشن کے لیے ٹک ٹاک یوز کرتی ہے. آج کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ, ایک چائنیز ایک شاپنگ سینٹر ہے, وہ بندہ جا رہا ہے شاپ پر شاپ اور دکھاتا ہے کہ لوگ کیسے اپنی پروڈکٹس کو ٹک ٹاک پہ پروموٹ کر رہے ہیں. اچھا, یوٹیوب کانٹینٹ کریشن ہر کوئی کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی ہوگا نا. مثال کے طور پہ سمپلسٹ اگزامپل لے رہا ہوں, اگر یہ ہمارے دوست جنہوں نے کال کی تھی, ان کا پاکستان اسٹڈیز میں ان کی ڈگری ہے, why not pick the topics and start recording videos on YouTube? Create a playlist. جو کل پڑھنے آ رہا ہے اس کو فائدہ ہو جائے گا اگر کہ اچھے طریقے سے اپنا پڑھا سکے اور اپنا پوائنٹ آف ویو. ٹھیک ہے شام صاحب, اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے کیونکہ اس میں میرے بڑے سارے سوالات ہیں آپ دونوں سے. اور میں اب کیونکہ ہمارا وقت کچھ ہی ٹائم رہ گیا ہے ہمارے پاس اس سیگمنٹ کو کلوز کرنے کے لیے, تو میں یہ آپ دونوں سے جاننا چاہتی ہوں اور آپ دونوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے میں سمجھتی ہوں کہ کوئی ایڈوائز جو آپ ان لوگوں کو کریں جو جاب لیس ہیں. ہشام صاحب نے بات کی, لیکن ظاہر ہے وہ لوگ ان کی بھی, ویسے ہم سرفنگ کرنا آسان ہے لیکن ایز کریئر کسی چیز کو اپنانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. ایک فوڈ فار تھاٹ تو آپ نے دے دیا ہے ہشام صاحب. عزت سے شروع کر رہے ہیں, کیا آپ لوگ اور اس اکانومی میں رہتے ہوئے, ان حالات میں رہتے ہوئے نوجوانوں کو ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ اوکے, سو دیکھیں سب سے پہلے میں یہ ایک بات کلیئر کرنا چاہوں گی کہ ایون دو اکانومی ہماری از ناٹ ایٹ دا بیسٹ رائٹ ناؤ, لیکن جابز اویلیبل ہیں. کمپنیز آر اسٹل لوکنگ فار گڈ امپلائیز. ٹھیک ہے, تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جابز ہیں پاکستان میں. سو مینی پیپل آر لیونگ دا کنٹری بیکاز دے تھنک جابز نہیں ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے, جابز ہیں. مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ جو کمپنیز چاہ رہی ہیں اور جو انڈیویجولز آفر کر رہے ہیں اس میں ایک ڈسکنیکٹ ہے. تو کیونکہ میں امپلائر برانڈنگ دیکھتی ہوں جس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ امپلائرس کو اس طریقے سے برانڈ کرنا کہ وہ بیسٹ ٹیلنٹ کو ہائر کر سکیں. تو مجھے پتا ہے کہ وہ اپنی ویب سائٹس پہ کتنا کام کرتے ہیں. وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ بتا سکیں کہ ہم کس کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ اف یو آر لوکنگ فار اے جاب تو پلیز صرف اپلائی مت کریں, پوری ریسرچ کریں, ویب سائٹ دیکھیں, ان کا لنکڈن پیج دیکھیں, ان کے سارے سوشل میڈیا ہینڈلس دیکھیں اینڈ انڈرسٹینڈ کہ وہ کمپنی چاہتی کیا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے یہ بات. پھر دوسری بات ہے کہ اپنے ریزیومیز پہ بہت کام کریں. میں جب بھی کوئی ریزیومے دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بس جان چھڑائی ہے, اس سال یہ پڑھا, اس سال یہ پڑھا, یہ شوق ہے, یہ ختم. اور بہت کم ہوتا ہے کہ جس میں مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ اس نے کاپی پیسٹ نہیں کیا ہوا انٹرنیٹ سے. تو پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. اگر آپ کو سچ میں جاب کی ضرورت ہے تو آپ اپنے دل سے لکھیں اپنے ریزیومے پہ. کور لیٹر ضرور بھیجا کریں جب آپ جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. اور جب آپ انٹرویو پہ آئیں تو اگین یہ یاد رکھیں کہ آپ ایک پرسنلائزڈ ایک کمپنی, آپ کا جو انٹرویو اٹ شوڈنٹ ساؤنڈ لائک کہ آپ نے کاپی پیسٹ کر کے آنسرز دیے ہیں یا انٹرنیٹ سے. آپ جسٹ بی یور سیلف, ناٹ لائک وہ دیٹس اے بیڈ ایڈوائس کہ بالکل ہی آپ, بٹ بی یور سیلف ان اے وے کہ جو واٹ یو اسٹینڈ فار یو شوڈ ڈیلیور دیٹ. جو آپ کے اندر اچھائیاں ہیں, مطلب آپ جو جتنے تھاٹ فل ہیں وہ نظر آنا چاہیے, فیک نہ ہو. جتنے آپ تھاٹ فل ہیں, جو آپ سوچتے ہیں, جو آپ پڑھ کر گئے ہیں, جو آپ تیاری کر کے گئے ہیں, وہ ریفلیکٹ ہونی چاہیے. اینڈ میک شیور کہ آپ نے جاب ڈسکرپشن پڑھی ہوئی ہے.
ٹھیک ہے. جب کوئی بھی کمپنی ایڈ لگاتی ہے جاب کا، ساتھ میں جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے، ریڈ دیٹ. بغیر پڑھے آپ جو بھی آپ بات کریں گے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور ٹائم کیونکہ کم ہے اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ ہشام صاحب بھی اس پہ بات کر لیں. اس کو کنکلوڈ کر دیجئے، وقت کم ہے، مختصراً آپ نے ایڈوائس کرنی ہے. انڈسٹری اکیڈمیا کا گیپ تو ظاہر ہے اسی وجہ سے ہوتا ہے نا کہ ریسورس ریڈی نہیں ہے. جاب ریسورس کو اپنے آپ جس جاب پہ اپلائی کریں، میک شور کہ آپ اس کے لیے پرفیکٹ فٹ ہو. بٹ اگر آپ سیلف ٹریننگ حاصل کر بیٹھے ہیں تو میرے خیال میں آپ کی کوئی بھی جاب حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے، بیکاز آپ کی آؤٹ لک، آپ کی پریزنٹیشن، آپ کا نالج، آپ کا اسکل سیٹ، آپ کا ایکسپیرینس، یہ سب ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اس وقت اسی رائے نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ایکچولی پیپر بس بھرنا ہے ریزیومے کا فار دا سیک آف جسٹ فلنگ اے پیپر وداؤٹ ایکچولی نوئنگ دی یہ جاننا کہ جناب ایکچولی وہ امپلائر جو ہے، کلائنٹ جو آپ کا جو ادارہ ہے، آرگنائزیشن، وہ آپ سے مانگ کیا رہی ہے. تو اپنے آپ پہ کرنا بہت ضروری ہے. سیلف امپرومنٹ جو میں پہلے سیکنڈ سے ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے آپ پہ کام کریں گے نا تو we'll be able to ace at all fronts. تو اپنے آپ پہ کام کریں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، دونوں کی تشریف آوری کا. اینڈ آئی تھنک اس میں بہت سی اور ایسی باتیں تھیں جو ہم کر سکتے تھے. ابھی تو بات شروع ہی ہوئی تھی لیکن خیر ہمیں کنکلوڈ کرنا پڑا. انشاءاللہ ایک اور سیشن رکھیں گے اور اس میں آپ لوگوں سے جانیں گے. لیکن جو کرکس نکلا ہے اس پوری گفتگو کا وہ یہی ہے کہ آپ ہی سے کہانی شروع ہوتی ہے اور آپ ہی پہ ختم ہوتی ہے. اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہیے، خود آپ کو انیشیٹو لینا پڑے گا. آپ کی کیا سوچ ہے، آپ کا کیا انٹرسٹ ہے، آپ کی کیا سمجھ ہے اور آپ کیا کر سکتے ہیں. اور کوئی بھی کام ہو، نوکری ہو، سیلف امپلائمنٹ ہو، آپ کو ایک وقت تو گزارنا پڑتا ہے، ایک ٹف ٹائم گزارنا پڑتا ہی ہے کیونکہ وہ بنیاد ہے. جب آپ اس سے گزرتے ہیں تو آپ میں فٹنس آ جاتی ہے اور آپ بہترین ہو جاتے ہیں. سو اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنی من پسند کوئی بھی ٹاپک جس پہ آپ گفتگو سننا چاہتے ہیں، کروانا چاہتے ہیں، وہ بھی ہمیں ہمارے سوشل میڈیا کے تھرو رابطہ کر کے ضرور بتائیے. اور اپنے آپ کو بہتر کیجئے. صرف وہ نہیں جو فیس بک فوٹو کے لیے بہتر ہوتا ہے، دماغی طور پر اور آپ کی جو وجود ہے اس کے طور پر اپنے آپ کو بہتر کیجئے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.